امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ کا یہ دورہ آج 15 مئی کو ایک ایسے وقت میں مکمل ہو رہا ہے جب بین الاقوامی تعلقات کی ڈائنامکس میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ایک طرف بیجنگ میں امریکہ اور چین کے درمیان ہونے والے تجارتی اور سیاسی معاہدے ہیں اور دوسری طرف نئی دہلی میں جاری برکس کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہے، جہاں ایران ایک نئی اور ایک مستحکم قوت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ انڈیا کا کردار برکس کے اندر مسلسل غیر واضح اور مایوس کن رہا ہے۔ مودی کی پالیسیز نے انڈیا کو امریکہ کے ایک ذیلی ادارہ پارٹنر بنا کر رکھ دیا ہے، جس سے برکس کی اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ کا یہ دورہ آج 15 مئی کو ایک ایسے وقت میں مکمل ہو رہا ہے جب بین الاقوامی تعلقات کی ڈائنامکس میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ اس وقت عالمی سطح پر دو اہم صورتحال موجود ہیں۔ ایک طرف بیجنگ میں امریکہ اور چین کے درمیان ہونے والے تجارتی اور سیاسی معاہدے ہیں اور دوسری طرف نئی دہلی میں جاری برکس کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہے، جہاں ایران ایک نئی اور ایک مستحکم قوت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اسی دوران یورپی یونین کے سمندری تحفظ کے ادارے نے تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے فجیرہ کا جو ہے بندرگاہ، وہاں سے کوئی تقریباً 38 ناٹیکل مائل دور ایک تجارتی بحری جہاز کو نامعلوم مسلح افراد نے اپنی تحویل میں لے کر ایرانی پانیوں کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ان چند گھنٹوں کے بعد پیش آیا جب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برکس اجلاس میں متحدہ عرب امارات کو ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت میں براہ راست سہولت کاری فراہم کرنے پر سخت نتائج کا انتباہ دیا تھا۔ ایران اس وقت برکس کے اندر گلوبل ساؤتھ یعنی ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے سب سے واضح اور ٹھوس آواز بن کر ابھر رہا ہے۔ یہ ایران کی ایک نئی شان بن رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے برکس اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران یہ موقف اختیار کیا کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش اسے مزید مضبوط اور متحد کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی جو فوجی اور جو ڈپلومیٹک جدوجہد ہے دراصل ان تمام ممالک کے دفاع کے لیے ہے جو ایک متبادل عالمی نظام کی تشکیل چاہتے ہیں۔ عراقچی نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا اور زور دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ استعماری تسلط کے خلاف مشترکہ تعاون کیا جائے۔ ایران کا یہ موقف بیجنگ اور ماسکو کی سفارتی مصلحتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ براہ راست اور دو ٹوک ہے، جس کی وجہ سے اسے گلوبل ساؤتھ میں ایک خود بخود ایک قائدانہ مقام مل رہا ہے۔ اس کے برعکس انڈیا کا کردار برکس کے اندر مسلسل غیر واضح اور مایوس کن رہا ہے۔ انڈیا تاریخی طور پر گلوبل ساؤتھ کی ایک قابل اعتماد آواز رہا ہے، مگر انڈیا کی موجودہ حکومت ماضی سے بالکل مختلف ہے۔ مودی حکومت ایک طرف برکس کا حصہ ہے تو دوسری طرف اس کی پالیسیاں مکمل طور پر واشنگٹن اور اسرائیل کے اسٹریٹجک مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ انڈیا کے اندر بائیں بازو کے حلقے اور دانشور جو ہیں وہ مودی حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے انڈیا کو امریکہ کے ایک ذیلی ادارہ پارٹنر بنا کر رکھ دیا ہے، یعنی مودی کی پالیسیز نے، جس سے برکس کی اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انڈیا کی جانب سے ایران کے خلاف مغربی پابندیوں پر خاموشی اور رضامندی اور اسرائیل کے ساتھ قریبی دفاعی تعاون نے برکس کے اندر انڈیا کو ایک ناقابل اعتبار رکن کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے اس پلیٹ فارم پر وہ سیاسی خلا پر کیا ہے جو انڈیا کی متضاد پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ انڈیا کی خارجہ پالیسی میں موجود یہ تضاد اب کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ نئی دہلی ایک طرف تو کوآڈ جیسے استعماری اتحاد کا حصہ بن کر بحر ہند اور بحر الکاہل میں امریکی فوجی ایجنڈے کو فروغ دیتا ہے، اور دوسری طرف برکس کے ذریعے مغربی تسلط کے خاتمے کی بات کرتا ہے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے۔ اب روس اور ایران جیسے دیرینہ پارٹنرز کے لیے بھی ناقابل قبول ہوتی جا رہی ہے۔ مودی کے دورے حکومت میں انڈیا کا جھکاؤ جس طرح مکمل طور پر مغربی بلاک کی طرف ہوا ہے، اس نے اسے گلوبل ساؤتھ کی قیادت سے دور کر دیا ہے۔
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مغرب کے تلوے چاٹ رہا ہے مودی اس وقت، لیکن اس کو وہاں بھی عزت نہیں مل رہی ہے۔ تو بائیں بازو کے ناقدین کا کہنا ہے کہ انڈیا کی معیشت اب امریکی کارپوریٹ کے مفادات کے تابع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ برکس کے اندر کسی بھی ایسے فیصلے کی حمایت نہیں کر پاتا جو واشنگٹن کو ناگوار گزرے۔ بہرحال اسی پس منظر میں معاشی محاذ پر ایران نے اپنی جغرافیائی اہمیت کا بھرپور استعمال شروع کر دیا ہے۔ آپ نے ہرمز، جہاں سے دنیا کے کل تیل کی سپلائی کا 5واں حصہ اور گیس کی سپلائی کا بھی 5واں حصہ اور فرٹیلائزر کا 3واں حصہ گزرتا ہے، وہاں ایران نے اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا ہے۔ ایران نے پاکستان اور عراق کے ساتھ تیل اور مائع گیس یعنی LNG اس کی سپلائی کے نئے اسٹریٹجک ایگریمنٹس جو ہیں وہ کر لیے ہیں، جن کا مقصد توانائی کے متبادل راستے بنانا اور امریکی معاشی پابندیوں کو غیر مؤثر کرنا ہے۔ یہ پاکستان عراق انرجی کوریڈور جو بنے گا، مستقبل میں اس خطے کی معاشی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطے کہ پھر پاکستان گم نہ ہو جائے کہیں۔ پاکستان نے 2013 میں ایران سے گیس لینے کا ایک منصوبہ کیا تھا، جو اس وقت کے صدر آصف زرداری اور ایران کے اس وقت کے صدر احمدی نژاد کے درمیان چابہار کے پاس یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن پاکستان نے آج تک اپنے حصے کی گیس پائپ لائن بنائی ہی نہیں امریکہ کے ڈر سے۔ تو ہو سکتا ہے آئندہ شاید پاکستان جو ہے امریکہ سے کہے کہ یا تو ہمیں اجازت دے یا وہ امریکہ کی سینکشنز مانے ہی نہ، جس طرح چین نہیں مان رہا اپنی تیل کی سپلائی کے لیے۔ جو عراق اور پاکستان اور ایران کا جو ایک کوریڈور بن رہا ہے گیس کا یا انرجی کا، تو یہ منصوبہ براہ راست امریکی ڈالر ڈپلومیسی کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ ان تجارتی معاہدوں میں ڈالر کی بجائے مقامی کرنسیاں یا متبادل تجارتی نظام کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان اور عراق کے لیے یہ معاہدے توانائی کے بحران کا ایک مستقل اور مستحکم حل بھی پیش کرتے ہیں۔ ایران سے سستی گیس اور تیل کی فراہمی نہ صرف ان ممالک کی صنعتی پیداوار میں اضافہ کرے گی، بلکہ انہیں مغربی مالیاتی اداروں کے چنگل سے بھی نکلنے میں مدد دے گی۔ اگر پاکستان براہ راست گیس لینا شروع کر دے ایران سے اور پیٹرول بھی لینا شروع کر دے تو یہ بہت سستی پڑے گی پاکستان کو، اور اس کو ڈالر میں بھی ادائیگیاں کرنی پڑیں گی۔ وہ یوان میں بھی کر سکتا ہے، اور اگر اپنی کرنسی کو مضبوط کرے تو شاید پاکستان کا روپیہ بھی اس ٹریڈ میں استعمال ہونا شروع ہو جائے اور دونوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ علاقائی تعاون اب اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ایشیا کے ممالک اپنی سیکیورٹی اور معیشت کے فیصلے خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران نے اس پورے عمل میں ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے، جس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف ایک تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں بلکہ ایک اہم علاقائی طاقت ہے جو سیاسی اور معاشی نقشے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیجنگ میں صدر ٹرمپ کے دورے کا اختتام ان حقائق کی تصدیق کرتا ہے کہ امریکہ اب چین اور ایران جیسے ممالک کو اپنی شرائط پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگرچہ چین نے بوئنگ طیاروں کی خریداری اور امریکی گوشت کی درآمد جیسے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، لیکن تائیوان کے معاملے پر صدر شی جن پنگ نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی مداخلت براہ راست تصادم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اچھا، ٹیکنالوجی کے شعبے میں انویڈیا جیسی امریکی کمپنیوں کا جو بیجنگ میں دوبارہ ایک ایکسس دینا جو ہے کہ اب بیجنگ خرید سکتا ہے ان سے انویڈیا کی H200 چپس جو ہیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی پابندیوں کا نظام اپنی افادیت کھو چکا ہے اور خود امریکی صنعتیں چینی مارکیٹ پر انحصار کرنے پر مجبور ہے۔ چین اب ریئر ارتھ مٹیریل جو ہے یعنی نایاب معدنیات کی سپلائی جو ہے اس کی سپلائی چین کو خود کنٹرول کر رہا ہے، جس کے بغیر امریکہ کی دفاعی صنعت کا چلنا ممکن نہیں ہے۔ تائیوان کا مسئلہ ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ یہ اب چین کی قومی غیرت اور خود مختاری کی علامت بن چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کو بیجنگ میں یہ پیغام بہت واضح طور پر دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے تائیوان کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی یا اس کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کی تو چین اپنی تمام فوجی طاقت استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب چین کی جو بحریہ ہے وہ بحر الکاہل میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو براہ راست چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ تو امریکی ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ تائیوان کے معاملے پر اب ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتا جس سے عالمی سپلائی چین مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ دوسری جانب سمندری حدود کے بین الاقوامی قوانین اور آبِ ہرمز پر ایرانی کنٹرول کے حوالے سے
اب ایک نئی قانونی بحث چھڑ چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قریب ہونے والی کارروائی کو ایران نے اپنی سیکیورٹی اور دفاعی حقوق کے تحت جائز قرار دیا ہے۔ عالمی معیشت کے ماہرین کے مطابق اگر ایران آبِ ہرمز کو صرف چند دنوں کے لیے بھی مزید بند کرتا ہے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل سے تجاوز کر سکتی ہیں۔ ایران کی طاقت اسے عالمی سیاست میں ایک ایسی پوزیشن پر لے آئی ہے جہاں کوئی بھی بڑا ملک اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ کنٹرول صرف فوجی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا معاشی ہتھیار ہے جسے ایران نے اپنی خارجہ پالیسی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بہت مہارت سے استعمال کیا ہے۔ مغربی دنیا اب اس نئی حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، لیکن زمینی حقائق بدل چکے ہیں۔ یورپ میں کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، باقیوں کو بھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایران، روس اور چین کی بنتی ہوئی یہ تکون اب عالمی سیاست کا نیا محور ہے اور اس تکون میں ٹاپ پر ایران نظر آ رہا ہے۔ ایران کی گلوبل ساؤتھ میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کا منافقت سے پاک بیانیہ ہے اور امریکہ سے کھل کر جنگ کرنا ہے۔ وہ جہاں اسرائیل کی نسل کشی کی مذمت کرتا ہے وہیں مغربی ممالک کے دوہرے معیار کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ عباس عراقچی نے برکس اجلاس میں جس طرح یہ کہا کہ مغرب نسل کشی اور سمندری قزاقی کو نظر انداز کرتا ہے کیونکہ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، اس نے ان تمام ممالک کے جذبات کی ترجمانی کی ہے عباس عراقچی کے اس بیان نے، جو برسوں سے مغربی استعمار کا شکار ہیں یہ ممالک گلوبل ساؤتھ کی۔ تو آج یہ واقعات بتاتے ہیں کہ بین الاقوامی سیاست اب کسی ایک واحد سپر پاور کے گرد نہیں گھومتی۔ ایران نے برکس میں اپنی جرأت مندانہ پوزیشن سے ثابت کیا ہے کہ وہ مغربی تسلط کے خلاف ایک ٹھوس نظریاتی اور ایک فوجی قوت کے طور پر موجود ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قریب بحری جہاز کی تحویل اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ایران اپنی ریڈ لائنز کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ اب عالمی نظام کا ڈھانچہ بدل رہا ہے جس میں خود مختاری، علاقائی تعاون اور بین الاقوامی قوانین کی غیر جانبدارانہ پاسداری ہی بقا کا واحد راستہ ہے۔ ایران کی قیادت میں ابھرنے والا یہ نیا بلاک نہ صرف معاشی طور پر خود کفیل ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے بلکہ وہ اب امریکہ کے جرائم سے استثناء والی پالیسی کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کے خلاف ایران نے ایک مقدمہ جو ہے عالمی عدالت میں دائر کر دیا ہوا ہے۔ برازیل کے دانشور پیپے ایسکوبار اور انڈیا کے دفاعی تجزیہ کار پراوین سوہانی پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ RIC یعنی روس، انڈیا اور چائنا نامی ایک ڈائیلاگ کے فریم ورک میں اب انڈیا کے بجائے ایران کے لیے استعمال ہونا چاہیے ہے، کیونکہ انڈیا اس قابل ہی نہیں رہا ہے کہ وہ آزاد فیصلے کر سکے، گلوبل ساؤتھ کی نمائندگی کر سکے۔ وہ تو امریکہ کا تابع ملک بنا ہوا ہے۔ تو مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ نئی گریٹ پاورز مل کر ایک ایسا نظام وضع کرتی ہیں جو کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں ہوگی، ایک فیئرنس ہوگی۔ مودی کے انڈیا کے لیے اب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ وہ امریکی کیمپ میں رہ کر اپنی علاقائی اہمیت کھونا چاہتا ہے یا دوبارہ گلوبل ساؤتھ کی ان طاقتوں کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے جو ایشیا کی ترقی کی اصل ضامن ہے، افریقہ کی ترقی کی بھی اصل ضامن یہی ہے۔ یہ تبدیلی ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا تجزیہ اگر پسند آئے تو لائک کریں، فیڈ بیک دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔